جناب اس وقت میں ڈی ایچ کیو ہاسپٹل ہے، یا اس کا نام مجھے ابھی نہیں آ رہا. یہ ایک ہاسپٹل ہے یارحسین کا، اور اس کی بہت وسیع مریض زمین پہ مشتمل ہے یہ، اور اس کی بہت خوبصورت بلڈنگ بھی ہے. یہ بلڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں. میرے ساتھ ذرا تھوڑا اس کے وزٹ کرتے ہیں. بہت خوبصورت ہے، لیکن مجھے لگ یہ رہا کہ شاید اس میں کوئی مالی شاید نہیں ہے. یہ کروڑوں روپے کی بلڈنگ ہے، اور اس میں یہ ڈاکٹرز کے لیے بنے ہوئے بنگلوز ہیں. اور جناب یہ اس میں پیرامیڈیکل سٹاف ہاسٹل ہے، اور اس کی خوبصورت سی بلڈنگ. تاحال مجھے کوئی بندہ اس میں نظر تو نہیں آیا. اور یہ خوبصورت ہاسپٹل جو ہے یہ ایسے شو ہو رہا ہے مجھے یہاں پہ، بس ذرا سے شاید کوئی بندے نہیں ہیں کہ اس میں سامان ایسی پڑا ہوا ہے. پیرامیڈیکل سٹاف یہ میرے ٹیکسوں سے بنا ہوا میرے خوبصورت بچوں کے لیے ہاسپٹل، اور اس کا پیرامیڈک کے لیے سٹاف کے لیے ہاسٹل ہے. اور لگ یہ رہا ہے جیسے یہاں پہ آگ لگائی گئی ہو. اس میں جو کنسٹرکشن کی گئی ہے وہ کنسٹرکشن کا جو مٹیریل ہے اٹس اسٹل دیئر. ساتھ رہیں جی. یہ ہمارا ہاسپٹل جو ہے یہ کروڑوں کی لاگت سے بنا ہوا ہاسپٹل ہے، جس میں ہمارے پاس لیٹسٹ ہر قسم کا لیٹسٹ سسٹم موجود ہے. اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ڈاکٹر بنگلوز ہیں،
اچھا، اس مزے کی بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کے جتنے بھی بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں ان کے ساتھ ہم اٹیچ ہیں تھرو انٹرنیٹ، اور انٹرنیٹ کے تھرو اٹیچ ایسے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی پیشنٹ آ جائے کہ وہ یہاں کوئی اس کو اسپیشلسٹ نہ دیکھ سکے یا اس کو کوئی پرابلم آ رہی ہو تو وہ اس کو ریفر کر سکتے ہیں. یہ نرسز کے لیے ہاسٹل ہے، اس میں ہماری نرسز بیٹیاں ہیں، اور اس نرسز ہاسٹل کے بالکل میری بیٹیوں کے بالکل قریب ایک ایسا کچرا کنڈی بنایا ہوا ہے جو ان کی صحت کے لیے مضر ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اندر چونکہ ہو سکتا ہے کہ لیڈیز ہوں، یہ نرسز ہاسٹل تھے، اس لیے میں اندر نہیں جاتا ہوں اور میں یہاں سے بیک کرتا ہوں. اچھا، میں ریکویسٹ بات کر رہا تھا کہ یہاں پہ ہمارے پاس اتنا لیٹسٹ ماڈل سسٹم ہے کہ ہم دوسرے جو بڑے بڑے ہاسپٹل میں زیادہ سمجھدار یا زیادہ کوالیفائڈ ڈاکٹرز ہیں ان کے ساتھ مشورہ کر سکتے ہیں. اچھا، یہاں پہ مالی موجود ہے کیونکہ انہوں نے تھوڑی سی کٹنگ شٹنگ کی ہوئی ہے. یہ جناب انوگریٹڈ بائی مسٹر عمران خان عثمان خان ترکی MNA 12 محمد علی خان ترکی MPA PK 33 14 مئی 2018. اس میں میری آبجیکشن اس ناموں پہ ہے کہ یہ جتنا بھی خرچہ ہوا ہے یہ میرے ٹیکس کے پیسوں سے ہوا ہے. یہ خوبصورت سی مسجد، یہ چونکہ ٹیکس کے پیسوں سے ہوا ہے تو اس میں کسی کے سیاسی بندے کا نام لگانا جو ہے وہ بالکل غلط ہے. اس کو سیاسی رنگ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ جناب پیسہ گورنمنٹ کا ہے. یا تو یہ کہ عثمان خان ترکی نے یا محمد علی خان ترکی نے یا کسی اور خان ترکی نے یا فن خان نے اپنی جیب سے کوئی پیسے لگائے وہ اس پہ، تو اس پہ وہ اپنا نام لکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر گورنمنٹ کی پراپرٹی پر، گورنمنٹ کے ٹیکسز پہ بنے ہوئے کسی چیز پہ اپنا نام لکھ جو ہے سیاسی لوگوں کے لیے، اس پہ میں آبجیکشن کرتا ہوں. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ کو کہ اس سے عثمان خان ترکی اور محمد علی خان ترکی کے دونوں نام ہٹا کر گورنمنٹ آف پاکستان کا نام لکھا جائے کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان کے ٹیکس سے بنا ہے. خوبصورت سا ہاسپٹل ہے لیکن یہاں پہ ایک کمی اور ہے. السلام علیکم بچے، تاسو سٹاف ہے دل تو ڈاکٹران کم دی کا نا، سٹاف کم دے. اچھا، یہاں پہ ایک کمی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کروڑوں روپے کی اس سے بنے ہوئے اس ہاسپٹل میں مجھے اس بلڈنگ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے بچے یہ جو بلڈنگ میں لے آؤں گا اس کو سیڑھی پہ بٹھا دوں گا، جو خوبصورت ٹچ لگے ہوئے ہیں اس ٹائلس پہ بٹھا دوں گا تو میرا مریض ٹھیک نہیں ہوگا. اور نہ اس طرح خوبصورت بلڈنگ میں اوپر اس بیڈ بٹھا دوں گا تو ٹھیک نہیں ہوگا. اگر میں اس سے اس کو دم کیا ہوا پانی پلا دوں تو اسے ٹھیک ہوگا. اس کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، مجھے نرس کی ضرورت ہے، مجھے سٹاف کی ضرورت ہے. اگر گورنمنٹ مہربانی کرے اور اس کروڑوں روپے کی لاگت سے بنے ہوئے اس ہاسپٹل میں اب متعلقہ سٹاف پرووائڈ کر دے کیونکہ یہ ایک لیٹسٹ ہماری جو ٹیکنالوجی ہے اس سے یہ لیس ہے تو اٹ ول بی بیٹر فار اس. اور دوسری بات یہ کہ چونکہ بہت سارے ینگ ڈاکٹرز جو ہیں وہ سروسز کے لیے اپلیکیشنز دے رہے ہیں جا بجا، تو ان کو یہاں ایڈجسٹ کیا جائے، ان کو یہاں بھیج دیا جائے تاکہ ہماری سٹاف بھی پورا ہو جائے. اور سٹاف کے علاوہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہر فیسلٹی موجود ہو. تو یہ ایک چیز ہے، اس کے میں ریکویسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ سے کہ آپ ہمیں ڈاکٹرز جو ہیں پرووائڈ کریں اور متعلقہ سٹاف جتنا بھی ہے وہ ہم پر پرووائڈ کریں تاکہ یہ ہاسپٹل جو ہے اس کو خوبصورت سے خوبصورت بنایا جا سکے اور اس سے بہتر بنایا جا سکے. میں کوشش کرتا ہوں یہاں کے جو انچارج تھے ڈاکٹر ارتضا خان تھے تو ان سے ملاقات شاید میری نہیں ہوگی کیونکہ میں جلدی میں بھی ہوں، تو کوشش تو ہے کہ ان سے ملاقات ہو جائے لیکن آئی تھنک کہ شاید یہ پاسبل نہیں ہوگا. بہرحال اس ویڈیو کے تھرو میں ریکویسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ سے ایک دفعہ پھر کہ ہمیں پورا سٹاف پرووائڈ کیا جائے تاکہ ہم اپنے السلام علیکم ڈاکٹر صاحب څنګه له خیر ارتضا صاحب دلته کېږي که نه یوس هغه ټرانسفر شوی دی؟ تاسو ته نشته پته؟ تاسو ته پته نشته؟ تاسو دلته ډاکټر نه یې؟ نو تاسو ته پته نشته تاسو ها جي زه میازیا نو دا خو پته دې خو زه پره نه پوهېږم فرق ښه دلته کې انچارج نه تاسو خو یې ماته پته نشته دلته کې څوک انچارج دی؟ زه خو پابند نیم چې تاسو دا ما خو دا نه دی ویل چې تاسو پابند یې. زه خو تپوس کوم ډاکټر صاحب شته که نشته؟ زه یم ډاکټر نه ارتضا صاحب. هغه تاسو مارننګ کې راشئ چې کوم انچارج دی هغې نه پوښتنه. हाँ, मैं तो सोच रहा था कि मैं इस हॉस्पिटल की एक वेलफेयर के लिए आया था कि यहाँ स्टाफ के मुतालिक कहा जाए कि यहाँ स्टाफ कम है, लेकिन साथ साथ में एक और चीज़ एक अचीवमेंट है मेरी
کہ وہ میں نہیں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ آپ لوگوں کو اس ڈاکٹر صاحب کے رویے سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں پہ جو ڈاکٹرز ہیں یہ انتہائی نان کوآپریٹیو، اور ان کا سٹائل آپ دیکھ لیا ہوگا آپ نے کہ اس سٹائل میں بات کرتے ہیں جیسے یہ یہاں پہ بھیجے سروس کے لیے نہ بھیجے گئے ہوں، جیسے یہاں یہ چودراہٹ کے لیے بھیجے گئے ہوں. تو میں ایک دفعہ DHO صاحب سے ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس قسم کے ڈاکٹر ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ڈاکٹر چاہیے، ہمیں اس قسم کے لوگ نہیں چاہیے کہ وہ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ جو ہے نا بات بھی نہ کر سکے. علاج تو بڑی دور کی بات ہے، ہمارے ساتھ بات بھی نہ کریں. یہ ہمارے ان ڈاکٹر صاحبان کا ایٹیچیوڈ ہے. میری کوشش ہوگی کہ میں پتہ کرتا ہوں ان کا کہ ان کا نام کیا ہے، اور پھر ان کے خلاف ایک پراپر کوشش کروں کہ پراپر ڈسپلن ایکشن ہو. ان کی داڑھی ہے اور ان کی ابھی اس ٹائم میں ڈیوٹی ہے. بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. آئندہ کے لیے پھر انشاءاللہ جب کوئی ایسی چیز ہوگی تو آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. DHO صاحب کو ریکویسٹ ہے کہ اس قسم کے ڈاکٹرز ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں بڑے کے ہوتے ہیں تاکہ وہ ہمیں صحیح طریقے سے ڈیل کر سکے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.